بسم اللہ الرحمن الرحیم 5واں پارہ سورہ نساء کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 56 اور 57 کی تفسیر بیان ہوگی۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت سارے آیات قرآن پاک میں موجود ہیں جس میں ترغیب اور ترہیب کا مضمون بیان ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائیں گے اور اعمال صالحہ کریں گے انہیں آخرت میں کیا انعام ملیں گے۔ تو یہ اللہ پاک نے مضمون اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو اچھے اعمال کی، ایمان اور اچھے اعمال کی ترغیب ہو۔ کیونکہ دیکھیں نا، انسان میں ایک چیز ہے فطرتاً کہ وہ بدلہ چاہتا ہے۔ مطلب دنیا میں اگر انسان کسی کا کوئی مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی کام کہتا ہے مجھے اس کے بدلے میں کوئی بدلہ ملے، کوئی چیز مجھے اس کا اجر ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ایمان اور اعمال کا جو حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا بدلہ بیان کیا کہ تمہیں یہ جو ایمان اور اعمال ہے اس کے بدلے میں جنت ملے ہے جی۔ اور جنت بس یوں سمجھیے ہمیشہ کی کامیابیوں کا نام ہے جی، جنت ہمیشہ کی کامیابیوں کا نام ہے۔ تو یہ ترغیب دی گئی اور ترہیب پھر ڈرایا بھی گیا کہ جو لوگ دنیا میں کفر اختیار کریں گے اور برے اعمال کریں گے ان کو کیا سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ڈرایا گیا، یا فرض کرو اگر ایمان لے آئیں گے اور برے اعمال کریں گے ایمان لانے کے بعد انہیں کیا سزا ملے گی۔ تو یہ دونوں باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ کفر کے اوپر کیا سزا ملے گی یا برے اعمال کے اوپر کیا سزا ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں ترہیب، کہ ڈرانا کہ بھئی کفر نہیں اختیار کرنا، برے اعمال نہیں اختیار کرنے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مضمون اور بھی آیات میں آیا، ان آیات کے اندر بھی موجود ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ فرماتے ہیں ہم انہیں ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ تو حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے، بلکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے آخرت کی آگ کو فرمایا نار الکبریٰ، بڑی آگ۔ تو بڑی آگ اس لیے کہا کہ وہ جلانے میں ہے جی، وہ جلانے کے اندر دنیا کی آگ سے بڑی آگ ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے 77 گنا زیادہ، ایک میں آتا ہے 70 گنا زیادہ، مراد بہت زیادہ۔ کیونکہ عرب کے اندر جب کسی چیز کی شدت کو بیان کرتے تھے کہتے تھے یہ چیز 70 گنا ہے یا 77 گنا ہے، تو اس مراد صرف وہ 77 کا عادت نہیں ہوتا تھا بلکہ کثرت بیان کرنا ہوتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا نار الکبریٰ، وہ بڑی آگ ہے، آخرت کی آگ وہ بڑی آگ ہے، دنیا کی آگ سے یعنی شدت والی آگ ہے جی، شدت والی آگ ہے۔ تو ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اگر جہنم کے اندر ایک سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے اور جہنم کی آگ دنیا میں آ جائے تو ہر چیز کو جلا کے ختم کر دے، ہر چیز کو جلا کے ختم کر دے۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسی جگہ ہو جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور جہنم کا ایک انگارہ وہاں رکھا جائے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی تپش کی وجہ سے وہ آدمی مر جائے گا، یعنی اتنی اس کی تپش ہے۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات اللہ پاک نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا، جنت اور جہنم کی بھی سیر کروائی، تو جو جہنم کا فرشتہ مالک اس کا نام ہے، جنت کا فرشتہ جو نگران ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جو جہنم کا نگران ہے اس کا نام مالک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ اس نے استقبال تو کیا، خوش آمدید بھی کہا، لیکن مسکرایا نہیں، ہنسا نہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے جب اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ پاک نے اس کو جہنم کے اوپر مقرر کیا ہے اس کی ہنسی ختم ہو گئی ہے، یہ مسکرانا ختم ہو گیا، اس کا بھول گیا یہ۔ تو مطلب وہ ایسی آگ ہے جہنم کی آگ کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیں دنیا کی آگ کتنی سخت ہے جی، کتنی سخت ہے، لیکن آخرت کی جو آگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فرمایا نار الکبریٰ، وہ بڑی آگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کفر کی وجہ سے نا، جنہوں نے اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں سے کے ساتھ کفر کیا نا، انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم داخل کریں گے۔ آگے مزید اس کا ایک منظر بیان کر دیا کہ جب جہنم کے اندر ان کو ڈالا جائے گا نا اور جہنم کی آگ ان کی کھال کو جلائے گی، کیونکہ جہنم میں جب جہنمی لوگوں کو پھینکا جائے گا تو ان کے جسم بھی بڑے ہو جائیں گے، کھالیں بھی ان کی موٹی ہو جائیں گی، جسم کے حصے بھی جو نا بڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی وہ جل کے ختم ہوگی ساتھ ہی ہم نئی کھال ان کی پیدا کر دیں گے، پھر اسے عذاب ہوگا، وہ ختم ہوگی ساتھ ہی نئی پیدا کر دیں گے۔ تو جس کی تشریح مفسرین نے لکھی ہے حدیث مبارکہ کے روشنی میں کہ ایک لمحے کے اندر ہزاروں مرتبہ، ایک لمحے کے اندر، جس کو ہم سیکنڈ کہتے ہیں نا، سیکنڈ ہے جی، ایک لمحے کے اندر ہزاروں مرتبہ وہ کھال جلے گی پھر نہیں بنے گی، پھر جلے گی پھر نہیں بنے گی، اور لگاتار ایسے ان کو عذاب ہوگا، اس کے اندر کوئی وقفہ نہیں ہوگا، کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ دیکھو نا دنیا میں خدا نخواستہ اگر کوئی آدمی کسی کو سزا دیتا ہے تو اس میں کچھ وقفہ بھی ڈال دیتا ہے جی، لیکن یہ جو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اللہ پاک کی آیتوں کے ساتھ، یعنی جنہوں نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا، تو ان کے عذاب کے اندر تسلسل ہوگا، کوئی وقفہ نہیں ہوگا اس کے اندر، کھال جلی پھر بن گئی، جلی پھر بن گئی، جلی پھر بن گئی، بس ایسے عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ ہوگا، اور کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی منچاہی زندگی گزاری، رب چاہے نہیں گزاری۔
اب یہاں پر انہیں سزا ملے گی کہ جسم اللہ نے دیا تھا، نعمتیں ساری اللہ پاک نے دی تھی ہیں جی، تو اس لیے اب انہوں عذاب ہوگا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دنیا میں شکر ادا نہیں کیا۔ اس وجہ سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرض کرو اگر اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہ بھی بھیجتے نا دنیا میں، تب بھی اللہ پاک کو ماننا ضروری تھا، کیونکہ ساری چیزیں بتاتی ہیں نا کوئی اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز دیکھیں تو ہمیں اسی وقت ذہن میں آتا ہے کہ اس چیز کو کوئی بنانے والا ہے، نہیں سمجھا؟ اگر قدموں کے نشان پڑے ہوئے پتہ چلتا ہے یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے جی، کوئی عمارت ہمیں نظر آتی ہے تو خود بخود ذہن ہمیں آتا ہے کوئی بنانے والا ہے، اسے کسی نے بنائی ہے تو تبھی عمارت کھڑی ہے نا۔ کوئی گاڑی ہے، کوئی ہمارے سامنے سے چیز گزرتی ہے تو فوراً ہمیں ہمارا ذہن جاتا ہے نا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کائنات کو دیکھ کے بھی انسان کو کم از کم اللہ پاک کو ماننا ضروری تھا کہ اس کائنات کو بنانے والی ہستی ہے کوئی، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اللہ پاک نے مہربانی کی، اللہ نے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جی، انبیاء آتے رہے، پھر جب انبیاء چلے گئے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لیا، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، پھر آگے ان کے نائبین قیامت تک موجود رہیں گے جو یہ بتا رہے ہیں۔ تو اس میں میرے مسلمان بھائیوں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے بھی، اور جو بھائی یہ بیان سنیں گے ان سے بھی، کہ دیکھیں ہم اپنی نسلوں کو الحاد سے بچائیں بھرپور انداز میں، ہاں جی۔ تو آج کل فتنہ الحاد بڑے زوروں پر ہے اور لوگ دین کی کسی ایک چیز کا انکار کرتے ہیں، کوئی 2 کا کوئی 10 کا، کرتے کرتے آخر میں خدا کے منکر ہو کے مر جاتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ دنیا میں بڑی تعداد، اور خاص طور پر وہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جو کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے اور بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلوانے والے وہ لوگ ہیں جو الحاد کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، کیونکہ جب کسی مذہب کے پابند نہیں ہوں گے پھر عیاشی کریں گے، تو بس مقصد کیا ہے؟ عیاشی۔ تو عیاشی کرنے کے لیے خدا کے منکر ہو کے لوگ مر رہے ہیں، تو لہذا اپنے بچے بچیوں کو ہم نے الحاد سے بچانا ہے۔ اور وہ کیسے بچائیں گے میرے بھائیوں؟ اس طرح کی دینی محفلوں کے اندر ان کو لائیں، بات سمجھا رہی ہے؟ اپنے بچوں کو لائیں، بچیوں کے لیے عورتوں کے لیے اس طرح کی محفلوں کا انعقاد کریں جس کے اندر انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائی جائیں، قرآن کی باتیں سنائی جائیں، کیونکہ جب اللہ والوں سے لوگ دور ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، پھر دین کے مسئلے سمجھ نہیں آتے، تقریر کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا، اور میرے بھائیوں دوسری تیسری چیزیں سمجھ نہیں آتے، پھر وہ لوگ اس کا انکار کر کے ملے عہدے کے مر جاتے ہیں، الحاد کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر کفر اختیار کر کے مرتے ہیں۔ تو یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، یقین کریں بڑی خطرناک فتنہ ہے جی۔ چلو ایک بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان لے کے چلا گیا تو سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن تو جنت میں جائے گا نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو لیکن خدا نخواستہ ایک بندہ منکر ہو کے مر گیا، کافر ہو کے مر گیا، تو اس نے تو کبھی بھی نہیں جہنم سے نکلا۔ دیکھو نا یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ لگاتار انہیں عذاب ہوگا، مسلسل انہیں عذاب ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے ان بھائیوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے ان بچیوں کی فکر کریں ہیں جی، اور انہیں دین ماحول میسر کریں، ماحول انہیں میسر کریں ہیں جی، اس طرح کی دین محفلوں کا ہم انعقاد کریں۔ اور دوسرے نمبر پر خود بھی ہم کوشش کریں کہ اللہ پاک نے الحمدللہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، لیکن اعمال صالحہ میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں، کوشش کریں کہ اعمال پورے کریں، اعمال کی پابندی کریں ہیں جی۔ جیسے دنیاوی کام کاج کے اندر ہم سستی نہیں نہ کرتے ہیں جی، بھرپور انداز میں اپنے کام کاج کرتے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے جو نیک اعمال ہیں ان کے اندر بھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہم فصل لگاتے ہیں نا لوگ، تو فصل کو بچانے کے لیے اس کے آس پاس پھر باڑ لگا دیتے ہیں، کوئی لوہے کی تار لگا دیتا ہے، کوئی کانٹے لگا دیتا ہے، کوئی اور چیز لگا دیتا ہے تاکہ فصل کے اندر کوئی جانور جا کے تو اس فصل کو خراب نہ کر دے۔ تو اللہ پاک نے جو ہمیں نیک اعمال دیے ہیں نا میرے بھائیوں، یہ بھی یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے ایمان بچانے کی ایک باڑ ہے، نہیں سمجھا؟ لوگ تو کہتے ہیں وہ خیر یہ نماز ہی ہے نا، لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی اچھے اعمال ہیں، ایک نماز کی بات نہیں ہو رہی، جتنے بھی اچھے اعمال ہیں نا میرے بھائیوں، بس یہ سمجھیں کہ ایمان کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ اعمال عطا فرمائے ہیں۔ بزرگ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ دیکھیں جیسے فرض کرو کہ پہلے قلعے ہوتے تھے نا، تو ہر شہر کے اندر ہاں جی، تو دشمن کیا کرتے تھے؟ ان قلعوں کو فتح کرتے تھے، اس کا مطلب ہوتا تھا انہوں نے شہر کو فتح کر لیا۔ تو فرض کرو کہ دشمن پہلے کوشش کرے گا کہ جو مٹی کا قلعہ ہے اس کو فتح کرے، پھر آگے کوشش کرے گا جو بنا ہوا ہے لوہے کا اس کو فتح کرے، پھر جو پیتل کا اس کو فتح کرے، پھر جو چاندی کا اس کو، پھر جو سونے کا۔ تو اس طرح آہستہ 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 کر کے وہ کیا کرے گا؟ سارے قلعوں کو فتح کر لے گا اور شہر فتح ہو جائے گا۔ تو شیطان کی بھی کوشش ہوتی ہے بندہ پہلے نفل چھوڑ دے، ٹھیک ہے؟ جب نفل چھڑا لیتا ہے پھر اگلا قدم وہ بڑھاتا ہے سنتے غیر مقدہ چھوڑ دے۔ جب بندہ سنتے غیر مقدہ چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے چلو اب بندہ کیا کرے؟ سنتے مقدہ بھی چھوڑ دے، سنتے مقدہ چھڑوا کے پھر اس کی کوشش ہوتی ہے واجب بھی چھوڑ دے، کراتے کراتے پھر بندے سے وہ اعمال فرض ہی چھڑا دیتا ہے۔ کتنے لوگوں سے ایسی ملاقات ہوتی ہے، ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم کوئی نماز نہیں پڑھتے، کوئی جمعہ نہیں پڑھتے۔ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ان کے کان کے اندر بھی اذان دی گئی میرے بھائیوں ہیں جی، تو وہ بھی مسلمانوں کہلاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جمعہ تک نہیں لوگ پڑھتے، اللہ معاف کرے، حالانکہ ہفتے کے بعد۔ اور کہیں ایسے لوگ بھی یقین کریں ان سے بھی بات ہو جو عید کی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتے ہیں جی، جو عید کی نماز تک بھی ادا نہیں کرتے، تو پھر وہ میرے بھائیوں کتنے خطرے کی بات ہے کہ ایمان جو ہے نا وہ کیسے بچ سکتا ہے؟
حالانکہ یہ نیک اعمال اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں عطا فرمایا نا، تاکہ بھی اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ تو پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، ذکر اذکار کا بھی، تلاوت قرآن کا بھی، کیونکہ جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی وجہ سے ایمان کو میرے بھائیوں تقویت بھی ملتی ہے، ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ اپنے لیے بھی ہم سوچیں میرے بھائی، اور اپنے نسلوں کے لیے بھی سوچیں، ان کے بھی فکر مند ہو جائیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں سے کے ساتھ کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم کی آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم اس پہلے چمڑے کے علاوہ دوسرا چمڑا بدل کے دے دیں گے، مطلب نیا چمڑا بن جائے گا، یہ جب جلے گا ساتھ نیا بن جائے گا۔ تو کیوں فرمایا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں لگاتار، لیذوقوا العذاب، تاکہ لگاتار عذاب چکھتے رہیں، انہیں لگاتار انہیں عذاب ہوتا رہے۔ ان اللہ کان عزیزا، بے شک اللہ کی ذات بڑی زبردست ذات ہے، دنیا کے اندر بھی سزا دے سکتی ہے پوری کی پوری، لیکن حکیمہ حکمت والی بھی ذات ہے کہ دنیا میں مزید مہلت دے دیتے، ہو سکتا ہے بندہ آج سمجھ جائے، کل سمجھ جائے، ایمان قبول کر لے، اچھے اعمال کے اوپر آ جائے، تو حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق